میں، یوٹیوب کے گند میں ناجائز تعلقات ہیں، راتیں کالی ہیں اور تنہائی کے سلسلے کالے ہیں. ایسے بد نصیبوں پر اللہ کا پہلا عذاب تو زین صاحب یہ آتا ہے کہ ان کو ذکر کی توفیق نہیں ملتی. اللہ اکبر. آپ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، لیکن آپ سروے کر کے چیک کر لیں، یہ جتنے فحاشی دیکھنے والے ہیں ان میں سے مجھے ایک نوجوان بتائیں جس کو سورہ رحمان کا ترجمہ آتا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کوئی ایک نوجوان مجھے بتائیں جو پابندی سے نماز پڑھتا اور نماز میں روتا ہو. اللہ اکبر. بہت کم ملتا ہے یہ تو. ہے ہی نہیں. پہلی تو بات یہ ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا برکات اذکار، میں کہتا ہوں ایسے بندے کو ذکر کی توفیق اللہ سلب کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بے حیا بندے سے کوئی محبت نہیں. اللہ اکبر. رب کے ساتھ کو آپ نے معاملہ جوڑنا ہے نا محبت کا، سب سے پہلی بات حیا ہے. تو پیغام ٹی وی کی وساطت سے اپنی نوجوان نسل کو، بچوں کو اور بچیوں کو جو پہلا پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ پہلا عذاب یہ ہوگا کہ آپ ذکر کی برکت سے تو دور کی بات ہے، ذکر کرنے سے ہی دور چلے جائیں. یہ توفیق سلب ہو جائے گی، اور یہ سلب ہو چکی ہے. اسی طرح المیہ ہے، 2 گھنٹے فیس بک پہ دینے والے، 5 گھنٹے موبائل پہ دینے والے 5 منٹ کے لیے ایک صفحہ نہیں قرآن کا پڑھتے. اسی طرح 5 منٹ نہیں ہے ان کے پاس اذکار پڑھنے کے لیے. اور اگر وہ ایسا کرتے بھی ہیں تو یقیناً وہ ایک رٹے کی حد تک ہے. تو جب ذکر رٹے کی حد تک ہو اور ایک تعداد کی حد تک ہو تو، یا موروثی طور پر ماں باپ کو دیکھا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں شروع کر دی، ماں باپ کو دیکھا ذکر کرتے ہیں شروع کر دی، لیکن فحاشی بھی ساتھ ہی ہے، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ کما حقہ اذکار کے وہ فوائد نہیں حاصل کر سکتے یا پا سکتے جو ایک حیادار انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو فحاشی پسند بندے سے تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نفرت ہے جی. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فحاشی پسند، یہ جملہ اچھی طرح میں ناظرین کی خدمت کروں گا کہ فحاشی پسند اور فحاشی پھیلانے والا، یعنی گانے کے کلپ آگے فارورڈ کرنے والا، یا کسی ڈرامے کا کلپ یا اسٹیج ڈرامے کا کوئی بول آگے، فرمایا ایسے لوگوں کو میں دنیا میں عبرت کا نشان بناؤں گا. اللہ اکبر. دنیا میں اللہ کہتے ہیں میں اس کو عبرت کا نشان بناؤں گا. تو موجودہ دور میں سب سے زیادہ بڑی رکاوٹ اذکار کی برکات میں یہ بے حیائی ہے. اللہ اکبر. یہ ناچ گانا، یہ موسیقی، یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو ذکر کے نور سے محروم کر دیتی ہیں. تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس ٹاپک کے حوالے سے شیخ محترم آپ مزید کچھ کہنا چاہیں؟ بس اس حوالے سے آخری بات یہی ہے کہ اگر آپ اذکار سے شفا لینا چاہتے ہیں، نور لینا چاہتے ہیں، برکت لینا چاہتے ہیں، کامیابی لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اپنے آپ کو نیک اعمال سے مزین کریں. ٹھیک. عقیدہ آپ کا اچھا ہو، اخلاق آپ کا اچھا ہو، عمل آپ کا اچھا ہو، آپ رزق حلال کھانے والے ہوں، آپ ایک رحم دل انسان ہوں، آپ کا دل قلب سلیم ہو، ٹھیک ہے، آپ کی نگاہوں میں حیا ہو، آپ فحشیات سننے والے نہ ہوں، تو ایک اچھے ماحول میں رہیں. اچھا ماحول انسان کے لیے بڑا اچھا کردار ادا کرتا ہے. لیکن آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ ایسے برے اعمال کے جو ذکر کی برکات میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو ایک سب سے بڑی رکاوٹ وہ فحش گوئی بھی ہے، لچرپن. بالکل. یعنی غیبتیں کرتے رہنا، فضول بولتے رہنا، غیر ضروری گفتگو کرتے رہنا، ان چیزوں سے بھی انسان جو ہے وہ ذکر کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات کی ہے. ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بات بات پہ ہنستے ہیں، بات بات کے کوئی جگت کا ماحول بنائے رکھتے ہیں، وہ اس بات کی وہ نا نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ذکر ان کے رگ و ریشے میں نہیں اترا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس معاملے میں اتنے حساس ہیں. جناب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ضرورت سے زیادہ ہنستا ہے نا، اللہ اس کا دل مردہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو مجھے آپ بتائیں کہ مردہ دل انسان کو ذکر کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. توفیق ہی. اور میں نے ایسے بھروپیے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ لبادہ اوڑھ کے آ جاتے ہیں اور نجی محفلوں میں ایسی واہیات ہوتی ہیں کہ شرم سے گردن جھک جاتی ہے. اللہ اکبر. تو جب زیادہ ہنسنے سے یہ کیفیت بنتی ہے دل کی، تو مجھے بتائیں
لچر پن سے پھر انسان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. سخت ہو جاتا ہے. اور تو جب دل سخت ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بندہ ذکر کی برکات سے محروم کر دیا گیا. بالکل ٹھیک. تو آخری بڑی ہی قابل توجہ بات یہ ہے کہ خاموش طبع انسان یعنی خاموش رہے اور ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذکر کی ہر برکت عطا فرماتے ہیں.